الجلال والاکرام یا ذا النعماء والجود یا ذا المن والطول حرم شیبتی علی النار. یہ بہت مہم دعا ہے. انشاءاللہ میں ابھی اس کے ترجمہ بھی کرتے ہیں. سب سے بہترین کلام اللہ کا قرآن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بینائی کا مرکز بھی تو وہ ہیں. بینائی کا مرکز بھی تو وہ ہیں. یہ دعا بھی ہم نے پڑھی. تیری بینائی واپس آ جائے گی. یعنی کیا ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے ظاہری شفا چاہتا ہے باطنی شفا چاہتا ہے تو اہل بیت کے گھر سے ملا کرتی. یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر. اے وہ ذات کہ جس سے ہر خیر کی امید ہے وہ اللہ کی ذات ہے. ہر خیر جہاں سے انسان حاصل کرتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اور جہاں سے ہر شر دور ہے وہ بھی اللہ کی ذات ہے. یعنی امام نے ایک تو یہ ہے کہ وہ تو فارمولہ ختم کر دیا نا, وہ جو خیر ہی و شر ہی من اللہ بتا, وہ نہیں ہے ہمارے. یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر یا من یعطی الکثیر بالقلیل یا من یعطی من سألا. اے وہ ذات کہ سوال کرو تو وہ دے دیتا ہے. کوئی نہیں جانتا نا, سوال نہیں کر سکتا, اس کو بھی وہ دیتا ہے. وہ کریم ہے پروردگار, اس کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا. ایک دفعہ انسان سوال کر کے دیکھے. ہمیں چونکہ مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہے. ہم ولی شناس نہیں ہیں, خدا شناس ظاہری طور پر ہم مانتے ہیں. امیر المومنین کو اس لیے مانتے ہیں کہ ہماری مشکلیں دور کریں. یہ اور ہے ماننے کا طریقہ. ہمیں پیسہ دے, ہمیں دولت دے, ہمیں صحت دے, یہ ایک طریقہ ہے مانگنے کا. لیکن ایک طریقہ جو ہوتا ہے نا وہ کیا ہے, ہم یہ کام کرتے ہیں امیر المومنین کے لیے. وہ ایک اور چیز ہوتا ہے مانگنے کا طریقہ. وہ اس میں شکایت نہیں ہوا کرتی, دے تب بھی خوش نہ دے تب بھی خوش. وہ ایک اور چیز ہے. یعنی جو ولی شناس افراد ہوا کرتے ہیں ان میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں دیں گے تب ہم مانیں گے. وہ اگر اپنا نہیں ماننے والا ہے بھی نا, اگر اس نے غلطی سے کسی پہ ہاتھ جاری کر دی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹیں گے. پھر لوگ شکایت, تم کس کو مانتے تھے, کس کو تم مانتے تھے کہ جس نے تیرے ہاتھ کاٹ دیے. فرماتے ہیں تو نہیں مانتا میں کس کا عاشق ہوں. جسے امام فرماتے ہیں, امام حسن فرماتے ہیں جاؤ اپنے چچا کو بلا کے لے آؤ. انگلیوں کو ساتھ لگاتے ہیں, بسم اللہ پڑھ کے وہیں سے دم کرتے ہیں, وہیں سے انگلیوں سے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پہچاننا علی کی خاطر نہ اپنی خاطر. اپنی خاطر دشمن بھی مانتے تھے. یہ جو افضلیت والے چکر لگا رہے ہیں نا, جب ان پہ اپنی مشکل آتی تھی تو کہتے تھے لولا علی لولا علی لولا علی. ایک دفعہ نہیں 70 دفعہ کہا. اپنی خاطر ماننا, اپنی خاطر انہیں ماننا یہ کوئی کمال نہیں ہے. علی کو علی سمجھ کے مانے, وہ کمال ہے, وہ کمال ہے. یہ جملہ آپ کے لیے, آپ خود اس کو جو ہے نا بعد میں سوچتے رہے. یعنی اپنی ذات کے لیے نہیں, میں اس لیے نہ مانوں کہ وہ مجھے صحت دیں گے. وہ دیں گے صحت, کیوں نہیں دیں گے صحت. اس لیے نہ مانوں کہ میرے پاس پیسے نہیں, وہ مجھے پیسے دیں گے. بہت سارے ہیں. یعنی ساری جو ہماری ماننے کا طریقہ کار یہی ہے کہ پوری دنیا کا جتنے مال ہے نا وہ ہماری جیب میں سکڑ کے آ جائے. یہ مانگنے کا طریقہ نہیں, یہ ماننا اور ہے. وہ ماننا اور ہے, علی کو علی سمجھ کے ماننا, علی کو مولا سمجھ کے ماننا, علی کو ولی سمجھ کے ماننا, علی کی خاطر. اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو دعائیں ہوتی ہیں اس میں بحق علی کہا جاتا ہے. بحق علی
اس وجہ سے کہ اللہ کے نزدیک ان کا جو مقام ہے، منزلت ہے، وہ کسی کے نہیں ہے. یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. تو اس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح اللہ کی وہ شان کریمی ہے، اسی طرح ان کی وہ شان کریمی ہے، جس وجہ سے کہ اللہ کی صفات کے مظہر ہیں. یا من یعطی الکثیر بالقلیل یا من یعطی من سأل. ہم تھے ایک جگہ تو بہت سارے علماء تھے، ولی فقیہ بیٹھے، دوسرے ان کے ہاں ملاقات تھی، وہاں پہ نماز ہم نے پڑھی. یہ رجب کا مہینہ، تو اس میں یہ جو آخر میں ہے نا کہ انسان اپنی محاسن کو پکڑ کے جو ہے نا وہ جو الفاظ ہیں ورد ہیں وہ کہے، تو ایک نے کہا نہیں، راوی نے اس ٹائم دیکھا ہے کہ امام نے اپنی محاسن کو پکڑا ہوا تھا، ورنہ پوری جتنی ہے یا من ارجو، انسان اپنی محاسن کو پکڑ کے یہ اشارہ کرے. اب یہ کیا اس میں کیف ہے، کیا اس میں، وہ تو اللہ ہی راز بیان جانتا ہے، یا جنہوں نے یہ راز بتایا ہے کہ ایک انگلی کے اشارے سے انسان کی تقدیر کس طرح بدل رہی ہے. یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر یا من یعطی الکثیر بالقلیل یا من یعطی من سألا یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ تحننا منہ ورحمہ. آتنی بمسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الاخرہ. تجھ سے خیر دنیا کی امید ہے، تجھ سے خیر دنیا کا تقاضا ہے، تجھ سے خیر دنیا کی التجا ہے، گزارش ہے. پروردگار دنیا کا ہر شر مجھ سے دور کر دے. یہ ہے، اس کو لازمی طور پہ واجب نمازوں کے بعد پڑھیں اور پھر ایک دعا لازمی طور پہ کریں. اللہ دعاؤں کو بہت جلدی قبول کرتا ہے جب مظلومین کے لیے انسان دعا کرتا ہے، مستضعفین کے لیے جب دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو بہت جلدی قبول کرتا ہے. اور اس وقت پوری دنیا میں دیکھیں جو اہل ولایت ہیں، دنیا پوری، ہر اخبار نے چھپایا، ہر میڈیا نے چھپانے کی کوشش کی. ہدایت ٹی وی نے لگایا تو اس پہ کیس بنا دیا کہ نہیں انہوں نے، آپ نے کیوں جہاں دکھایا ہے. بحرین کے مظلوم عوام کو مت بھولیے اپنی دعاؤں. مظلوم ہے وہ، بہت زیادہ ستم دیدہ ہیں اس وقت. سارے کے سارے جتنے ہیں یہ سارے طاغوت جمع ہو کر، اس لیے کہ وہ علی ابن ابی طالب کو ماننے والے ہیں. جمہوریت کی بات ہو رہی ہے، باتوں کی حد تک جمہوریت ہے، ورنہ جہاں پہ 80% ایک سکول آف تھاٹ کے ہیں اور وہاں پہ ماننے والے ہیں ولایت کے، اور 20% میں بھی 20 الگ سے گروپ ہیں، تو جمہوریت ہوتی تو انہی کو دے دیا جاتا ہے نا. یہ فقط ناموں والی جمہوریت ہے، کام والی جمہوریت نہیں ہے. تو یہ ہے کہ اپنے دنیا کی جو طاغوتی طاقتیں ہیں اپنی دعاؤں میں شامل کریں کہ اللہ ان کے شر کو ان کی اپنی طرف لوٹائے. اور زمانے کے جتنے مظلوم ہیں، مستضعفین ہیں، جنہیں کمزور کیا جا رہا ہے، جنہیں مظلوم کیا جا رہا ہے اور جنہیں نہتہ کیا جا رہا ہے، ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ انہیں سرفرازی دے، سربلندی دے، حوصلہ دے اور انہیں شوق اور اشتیاق نصیب فرمائے تاکہ وہ اسی طرح ڈٹ کر عالمی سامراج کے مقابل میں ہمیشہ ڈٹے رہیں. اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار اس مرکز کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور کہ جتنے خدمت کرنے والے ہیں پروردگار عالم ان کے گھروں کو آباد فرمائے، اور جتنے مومنین مومنات اس میں ہاتھ بٹا رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، پروردگار عالم ان کے گھروں کو آباد فرمائے اور ان کے رزق روزی میں اضافہ فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.